میں تمام صحافی حضرات کا پرنٹ اور الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے نمائندوں کا مشکور ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے کوریج کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ اس وقت 2024 8 فروری کے الیکشن کے لیے جماعت اسلامی بلوچستان کے نمائندگی کے حوالے سے بڑی پارٹیوں میں سے ایک ہے کہ جس نے عقد و تحریک کے نمائندوں کے علاوہ مکران ڈویژن کے کہ وہاں پہ ہمارا ان سے اتحاد ہے، اس کے علاوہ ہم نے 40 صوبائی نشستوں پہ اپنے امیدوار نامزد کیے ہیں اور 14 قومی اسمبلی کے نشستوں پہ ہم نے اپنے نمائندے نامزد کیے ہیں۔ اور اس وقت عملاً مقابلہ جو ہے پی ڈی ایم کے سابقہ پی ڈی ایم کے پارٹیوں اور جماعت اسلامی کے درمیان ہے بلوچستان کے اندر، جو وہ اس وقت دوبارہ ایک مصنوعی فضا بنا رہے ایک دوسرے کے خلاف، جبکہ انہوں نے عملاً وہ کئی سالوں سے بلوچستان پہ مسلط ہے اور انہوں نے بلوچستان کے حالات کو تبدیل نہیں کیا، اور نہ کہ انہوں نے بلوچستان کے اصل ایشوز پہ توجہ دیا، نہ یہاں کے عوام کے امنگوں پہ پورا اترے، نہ وفاق سے اپنا حق لے سکے، نہ بلوچستان کے عوام کو وفاق سے کوئی ریلیف دے سکے، نہ ہی انہوں نے بلوچستان کے یہاں کے جو وسائل ہے ان کا دفاع کر سکے، بلکہ عملاً وفاق کے ساتھ یہ سب مل کے بلوچستان کو لوٹنے میں، یہاں کے عوام کو غلام بنانے میں اور یہاں کے وسائل کو اسلام آباد منتقل کرنے میں یہ سب شامل رہے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی بلوچستان کے عوام سے اس وقت اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جو مصنوعی انہوں نے ایک دوسرے کے درمیان مقابلے کا فضا بنایا ہے، یہ پھر الیکشن کے بعد اکٹھے ہوں گے اور بلوچستان کے وسائل کو اسی طرح لوٹیں گے، بلوچستان کے عوام کو اسی طرح غلام بنائیں گے اور بلوچستان کے ایشوز سے اسی طرح روگردانی کریں گے۔ تو اس وقت عملاً جماعت اسلامی نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ بلوچستان کے عوام کے سامنے ایک متبادل قیادت پیش کیا ہے۔ اگر بلوچستان کے عوام ان لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور واقعی چاہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے، بلوچستان کے وسائل یہیں کے لوگ یہاں کے لوگوں پہ خرچ ہو اور یہاں پہ جو بنیادی ایشوز ہے، لاپتہ افراد کا ایشو ہے، یہاں کے وسائل کا ایشو ہے، یہاں کے سائل اور وسائل کا ایشو ہے، ان سارے چیزوں پہ بلوچستان کے عوام کو ہم نے ایک متبادل قیادت فراہم کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں بلوچستان کے عوام انہی سابقہ ڈسے ہوئے لوگوں سے، انہی آزمائے ہوئے لوگوں کے بجائے جماعت اسلامی کے باکردار قیادت کو منتخب کریں گے اور جماعت اسلامی کو ایک دفعہ موقع دیں گے۔ ہم نے سیلاب میں، ہم نے زلزلے میں، ہم نے یہاں کے غربت میں، یہاں کی چیزوں میں، یہاں کی ترقی میں، یہاں کی تعلیم میں ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ان سب سے زیادہ ہم نے کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے صرف دعوے نہیں کیے بلکہ عملاً ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں، تو ہم نے قیادت بھی ان سے زیادہ باکردار پیش کیا ہے اور ہم نے خدمت بھی ان سے زیادہ کیا ہے، اور ہمارا بیانیہ بھی اس وقت سب سے زیادہ واضح ہے۔ اس لیے بلوچستان کے عوام کو چاہیے کہ اگر ان سے جان چھٹکارا چاہتے ہیں تو وہ جماعت اسلامی پہ بھروسہ کریں اور جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، ایک دفعہ ہمیں موقع دیں۔ اگر ہم پورا نہیں اترتے تو اتنے سال غلطیاں کی ہیں تو اس کو بھی غلطی شمار کر کے اگلے سال ہمیں مسترد کر دے، بعد میں ہمیں چھوڑ دے۔ لیکن اس وقت جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے عوام کا سب سے بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں چوائس ہے، اور جماعت اسلامی کو بلوچستان کے عوام کو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں موقع دیں گے۔ دوسرا بات، اس وقت جو الیکشن کمیشن اپنے رولز پہ اور ضابطہ کار پہ عمل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے۔ یہاں پہ جو طے کیا گیا ہے کہ جو خرچ کے لیے ایک لمٹ طے کیا گیا ہے، اس لمٹ کو پہلے 5 دنوں یہاں کے جنہوں نے بلوچستان کو لوٹا ہے انہوں نے کراس کیا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ پیسے سے اس وقت ووٹ بھی خریدے جا رہے ہیں اور لوگوں کو دھمکایا بھی جا رہا ہے، یہاں پہ لوگوں کو جو ہے مختلف طریقوں سے اپنے ساتھ ملایا بھی جا رہا ہے، اور ایک آزادانہ الیکشن کا جو ماحول ہے اس کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں
کہ یہ جو لوگ وسائل کو اپنے جنہوں نے بلوچستان کو لوٹا ہے ان وسائل کو اب جو ہے ووٹ خریدنے میں لوگوں کی ضمیروں کا سودا کرنے میں خرچ کر رہے ہیں، تو اس کو روکا جائے اور بلوچستان میں ایک شفاف الیکشن کا ماحول پیدا کیا جائے۔ یہاں کی جو سابقہ حکومت کے وزیر، سابقہ حکومتوں کے نمائندے، سابقہ حکومتوں کے جنہوں نے لوٹا ہے، وہ سب اس وقت اپنے پیسوں کو نکالا ہے اور بلوچستان کے عوام کو دوبارہ خریدنا چاہ رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کا یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس نے ضابطہ کار طے کیا ہے اس ضابطہ کار کے مطابق جو ہے الیکشن کرائے جائے، تاکہ آزادانہ ماحول میں بلوچستان کے لوگ جو ہے اپنے نمائندوں کو منتخب کر سکیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں اس وقت جو کل ہماری مائیں اور بہنیں واپس آئی ہیں، میں بلوچستان میں ان کو خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ اسلام آباد میں سلوک ہوا ہے اور جس طرح رف طریقے سے ایک معاملے کو ہینڈل کیا گیا ہے، کل جو ہے اس کا ریئیکشن تھا جو یہاں پہ ہمارے پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کل جس دن تقسیم ہو رہا تھا یہ ہمارے وزراء اور وزیر اعظم صاحب چھٹی پہ گئے تھے یا کہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ ایک عام سے معاملے کو دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں، دنیا بھر میں لوگ جاتے ہیں، انہوں نے جس طرح رفع انداز میں ہینڈل کیا تو بلوچستان کے عوام میں اس کا جو ریئیکشن ہے، کل انہوں نے دیکھ لیا کہ جو 25 خواتین یہاں سے گئے تھے ہمارے مائیں اور بہنیں، کل جو ہے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ تو اس لیے اب بھی وہ اس کے ناخن لے اور بلوچستان کے ایشو کو سنجیدگی سے ایڈریس کرے، اور اگر ایک جو ہے ایسے وزیر اعظم کا جس کا بلوچستان میں کوئی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا، اس سے سمجھتے ہیں کہ ہم بلوچستان کا مسئلہ حل کریں گے، اور ایک ایسا فرد جس کا جو ہے سر اوپر سے بھی خالی ہے اور اندر سے بھی خالی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے بلوچستان کا ایشو حل کریں گے، تو بلوچستان کا ایشو جو ہے اس سے حل نہیں ہوگا۔ یہ ایک سنجیدہ معاملات ہے، ان کو سنجیدگی سے لے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے انہوں نے پاکستان کے وفاق کو، پاکستان کے ریاست کو، پاکستان کے نظریوں کو اپنے اس رویے سے نقصان پہنچایا ہے، اور یہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے عملاً پاکستان کے نظریے کو کمزور کیا ہے، اور جو لوگ پاکستان کا بات کرتے ہیں آج وہ بلوچستان میں وہ بات نہیں کر سکتے، ان کے دلیل کو ہم نے کمزور کیا ہے، اور ان کے موقف کو وہ لوگ اگر آپ کہتے ہیں پہاڑ والے بھی غلط ہیں اور جو جمہوری انداز میں جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، تو آپ راستہ بتا دیں کہ لوگ کس راستے کی طرف جائیں۔ آپ دونوں کو مسترد کرتے ہیں، دونوں کے ساتھ ایک سلوک کرتے ہیں، دونوں کے ایک رویہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم بلوچستان کا مسئلہ حل کریں گے۔ بلوچستان کا مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا، اس طرح مزید گمبھیر ہوگا، اور بلوچستان دن بدن ریت کی طرح آپ کی مٹھی سے نکل رہے ہیں۔ اس لیے اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے حل کیا جائے۔ صرف آپ کے بیانات سے اور صرف آپ کی باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور وزیر اعظم صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کتے کو اور پنجابی کو مارنا جو ہے جائز قرار دیا جائے، میں تو حیران ہوں، یہ ملک کا وزیر اعظم ہے یا اب بھی جو ہے کان میں ترزئی کا کسی لنگڑی کا بیان ہے؟ یعنی آپ خود جو ہے اس ملک میں نفرتوں کو ہوا دینا چاہتے ہیں، آپ خود وزیر اعظم ہو کے جو ہے اس طرح کے بیانات دے رہے، تو پھر جو ہے آپ یہ بیان دے دیں کہ پھر بلوچ کو اور پشتون کو اور کتے کو مارنا جائز ہے، اس کو مارنا ناجائز ہے۔ آپ وزیر اعظم ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، جس طرح ہو گیا، آپ ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے، آپ کا ایک ایک لفظ، آپ کا ایک ایک بیان اور آپ کا ایک ایک بات کا ویلیو ہے، تو اس لیے آپ اگر اس طرح کا بیان دیں گے یہ پاکستان کو مزید نفرتوں کے آپ بینٹ چڑھا رہے ہیں۔ مزید یہ چیزیں جو ہے وزیر اعظم صاحب آپ کو جو ہے یہ بیان سے واپس لینا چاہیے، آپ کو معافی مانگنا چاہیے، اور آپ کو اس بیان پہ، آپ تو کہتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں چیزوں پہ، تو آپ کو اس بیان پہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ آپ اس منصب پہ بیٹھ کے آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو آخری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہے بلوچستان میں الیکشن میں قوم پرست پارٹیوں، خاص طور پہ سو کالڈ قوم پرست، وہ دوبارہ جو ہے وہ ایشوز کو دوبارہ استعمال کر رہے ہیں۔ لاپتہ افراد کا ایشو ہے، باقی سارے چیزیں ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ڈگڈگی بجانا بند کر دیں۔ لاپتہ افراد کا اگر آپ اتنے ہی حامی تھے تو 61 دن ہماری مائیں اور بہنیں جو ہے دھرنے میں بیٹھی تھے، آپ میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوا کہ وہاں تک ان کے پاس جا سکے، کسی کو توفیق نہیں ہوا کہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھے، کسی کو توفیق نہیں ہوا کہ ان کے لیے آواز بلند کر سکے۔ آپ ایک ایک چیز پہ ہڑتال کرتے ہیں، آپ کو ایک دن بھی توفیق نہیں ہوا کہ آپ ہڑتال کر سکیں، آپ کو ایک دن بھی توفیق نہیں ہوا کہ آپ بلوچستان میں ان کے لیے مظاہرے کر سکیں، آپ کو یہ توفیق نہیں ہوا۔ آج پھر دوبارہ جو ہے آپ کے 5 سال کے وزارتوں میں آپ کو توفیق نہیں ہوا کہ اس وقت آپ کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا یا آپ کا کہاں چلے گئے تھے آپ، کہ آپ کو اس وقت لاپتہ افراد یاد نہیں آئے؟
پھر لوگوں کو وہی لاپتہ افراد یاد آ رہے ہیں. اس لیے جو ہے اس مسئلے کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ جو ہے اب سیاست کرنا چھوڑ دیں. آپ پھر سیاست کریں گے, ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے, ہم جلسوں میں بھی آپ کا پھر اصل چہرہ لوگوں کو دکھائیں گے. اس لیے الیکشن کو ایشوز پہ لڑیں اور لوگوں کے جو ہے ایکسپلائڈ نہیں کریں, لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں. وہ پہلے سے دکھی ہیں, ان کے عزیز و اقارب ان سے جدا ہوئے ہیں, ان کے دل زخمی ہیں, اس لیے مزید آپ ان کے دلوں پہ نمک پاشی نہیں کریں. اگر آپ کریں گے تو جماعت اسلامی جو ہے آپ کے سامنے دیوار بنے گا اور آپ کو ہر جگہ جو ہے آپ کے سامنے آپ کو بتائے گا کہ آپ کا کردار کیا رہا ہے, آپ نے کھا کیا تھا اور 5 سال آپ نے کیا کیا ہے. اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ اب اس ایشو کو چھوڑ دیں. جن لوگوں کا ایشو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن اس ایشو پہ سیاست نہیں کریں. اس پہ آپ سیاست کریں گے تو آپ کے سینے میں دل نہیں ہوگا. لوگوں کے عزیز ان سے بچھڑ گئے اور آپ اس پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جو ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی قوم پرست حضرات اس معاملے کو چھوڑیں, اپنی کارکردگی پہ سیاست کریں. اس معاملے پہ اب سیاست کرنا چھوڑ دیں اور اس معاملے پہ اپنا راستہ دوسرا اختیار کرے, ورنہ جماعت اسلامی ان کا مزاحمت بھی کرے گا اور مذمت بھی کرے گا. میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ آئے اور اس سارے ایشو پہ جماعت اسلامی کے موقف کو سنا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل میں بلوچستان کے اصل ایشوز پہ جماعت اسلامی بنیادی کردار ادا کرے گا اور انشاءاللہ ہر موقع پہ جو ہے اس پہ اپنا رول ادا کرے گا.